السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عثمان خان پھر ایک بار لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے خصوصی مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، تہ دل سے استقبال ایک بار پھر آپ کا اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی رمضان اور رمضان کے روزوں کے مقصد کے تعلق سے۔ آپ نے کچھ باتیں بتائی تھی اس کے تعلق سے کہ انسان کا کی اس کا مقصد ہے کہ تقوی حاصل کرے، تو اس کے اندر کچھ اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے تھوڑی سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو تقوی اختیار کرنا، یہ سب سے اہم مقصد تھا، یاد رکھیں۔ اور اگر یہ مقصد ختم ہو گیا تو یاد رکھیے رمضان کا اور روزوں کا مقصد پھر انسان نے حاصل نہیں کیا، جو کہ قرآن کی عبارت و آیت ہم نے دیکھی تھی، جو کہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان منا لے، پورا رمضان جو ہے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی اختیار نہ ہو، رمضان کی پوری 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی وہ رمضان کے بعد نمازی نہ بن پائے، رمضان کے اندر اپنے چہروں کو تبدیل کرنے کے بعد بھی رمضان کے بعد ان چہروں کو مینٹین نہ کر پائے، رمضان کے اندر پردہ کرنے والی عورتیں بعد رمضان اگر پردہ نہ کر پائیں، رمضان کے اندر صدقہ دینے والے بعد رمضان صدقے سے رک جائے، رمضان کے اندر قرآن پڑھنے والے بعد رمضان قرآن نہ پڑھ سکے، رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والے بعد رمضان ذکر نہ کر سکے، رمضان میں قیام اللیل کے بعد عام نماز بھی نہ پڑھ سکے، تو اس کا مطلب اس شخص نے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تقوی اس میں نہیں آیا، اور تقوی اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب رمضان کے جو روزے تھے اس کا مقصد ختم ہو گیا، اور جب کسی چیز کا مقصد ختم ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہوئے عبادت بیکار ہو جاتی۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک ڈرائیونگ اسکول میں آپ جاتے ہیں، سیکھ کر نکلتے ہیں تو ایک پرفیکٹ ڈرائیور بنتے ہیں، اسی طرح اگر رمضان کے 30 روزے ہم نے رکھے اور 150 نمازیں تقریباً جو ہوتی ہے، مطلب روز 5 نمازوں کے اعتبار سے کی، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن کی، لیکن اس کا اثر 29ویں یا 31ویں دن نظر نہ آئے، عید کا دن جس کو کہتے ہیں اس کے رات، تو اس کا مطلب پھر رمضان میں تقوی اختیار نہیں کیا۔ تو ہمیں رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، رسمی نہیں، بلکہ رسمی تو ہو ہی رہا ہے، ہر سال رمضان آ رہے، وہی زندگی گزر رہی۔ زندگی میں چینج آئے، تبدیلی آئے، کچھ برائیاں زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، کچھ اچھائیاں زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے، اس کا مطلب پھر ہمیں تقوی اختیار کیا اور رمضان کا حقیقی فائدہ ہم نے اٹھایا۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، میں چاہتا ہوں کہ تقوی کی ایک مثال آپ حدیث کریمہ سے پیش کریں۔ دیکھیے، تقوی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی وہاں ہونا، التقوی وہاں ہونا، التقوی وہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی ایک دل کی کیفیت یاد رکھے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت کعب سے پوچھا، اے کعب، تقوی کیا ہے تم بتاؤں گے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر ابن خطاب، کیا تم ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں راستہ چھوٹا اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا، میں اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے نکل جاتا ہوں۔ تو کہا، یہی تقوی ہے کہ زندگی انسان گزار لے، دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائے، یہ تقوی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو تقوی یہی ہے کہ انسان دل کی کیفیت، دل کی دنیا، میں نے اس لیے کہا دل کی دنیا بدل جانا چاہیے، اور یہی تقوی ہے، دل سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اور انسان دنیا سے ایسے گزرے کہ اس میں نہ الجھتے ہوئے، نہ پھنستے ہوئے اپنے آگے بڑھ جائے، یہی تقوی یاد رکھیں۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ صاحب، رمضان میں کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، اب تک تو بہت سارے عمل ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں، بہت، لیکن پھر بھی ہم ایک جس کو ہم کہیں گے بریف جیسا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان میں کیا کیا اعمال ہے، یا کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو رمضان میں انسان خاص طور سے کرتا ہے یا کرنا چاہیے، جس میں سے بہت ساری باتیں تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہے۔ آئیے ایک سرسری طور سے، تو رمضان میں کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا روزہ، اس کے بعد اللہ نے طاقت استاد دی تو عمرہ کرے، جی، لیکن حج کے برابر ثواب ہے۔ تیسرا، اعمال صالحہ میں اضافہ کریں، جی، نیک اعمال میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں اس میں اضافہ کریں۔
صدقات ہو گیا، خیرات ہو گیا، لین دین کا معاملہ ہو گیا، کپڑا کسی کو دلائیے، کھانا کھلائیے، افطار کو بلائیے، غریب غرباؤں کو خاص طور سے یاد رکھیے، ورنہ لوگ عموماً مالداروں کو بلاتے افطار میں، اپنے غریب غرباؤں کے لیے انتظام کیجیے، سحر کا انتظام کیجیے، نیکی میں جو ہو سکتا، عمل صالحہ میں اضافہ۔ چوتھی چیز صدقات اور خیرات میں مخصوص اضافہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ کرتے، اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے تیز ہواؤں کا چلنا۔ جی جب تیز ہوا چلتی تو آپ ڈفرنس محسوس کرتے نا، ایٹماسفیئر، ارے آج ہوا تیز ہے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے رمضان میں۔ تو صدقے کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات جس کو بولیں گے۔ پانچویں توبہ اور استغفار کی کثرت، جی کیونکہ رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے والے پہ ہلاکت ہے، وہ جو روایت ہم نے دیکھی۔ توبہ اور استغفار کثرت سے، توبہ مطلب اپنے گناہوں سے رجوع کرنا، استغفار اس توبہ کی قبولیت کے لیے جو اعمال انسان کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ وہ عمل ہے جو اللہ سے رجوع کی بات کرتا ہے، استغفار وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو توبہ اور استغفار کی کثرت۔ چھٹی چیز تلاوت قرآن کی کثرت، جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی۔ ساتویں چیز قیام اللیل کا اہتمام، رات کی نماز کا، اس لیے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دے گا، غفر له ما تقدمت من ذنب، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آٹھویں چیز لیلۃ القدر کا پانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نویں چیز لیلۃ القدر میں قیام کرنا، چونکہ لیلۃ القدر کی قیام کا بھی ثواب کیا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیلۃ القدر کا پانا، اس میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا خاص طور سے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز اعتکاف کا کرنا، رمضان میں 10 دن کا اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع ہے، 10 نہ ہو سکے جتنا ہو سکے اعتکاف کرے، اعتکاف کا کرنا۔ 11ویں چیز یہ مغفرت کا مہینہ اپنے لیے بنا لینا، مطلب ایسے اعمال کرنا کہ اعمال کر کے اس مہینے کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لینا، مغفرت کا مہینہ بنا لینا۔ 12ویں چیز تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ 13ویں چیز جو ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا، یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ، تو لہٰذا جہنم سے آزادی پا لینا۔ 14ویں چیز جو 14 پوائنٹ ہے جنت کو حاصل کر لینا، جہنم سے آزادی خود بخود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، بہت زیادہ، عام دنوں میں تو کرتے ہی ہم، رمضان میں خاص طور سے۔ اسی طرح جو 16ویں چیز جو ہے زکوٰۃ، اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو، اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا معمول ہے آپ کا، تو پھر رمضان میں زکوٰۃ کا نکالنا، اور عموماً دیکھا جاتا ہے یہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہی بولتے کچھ لوگ۔ لیکن زکوٰۃ اپنے مال پہ جب 355 دن گزر جاتے ہیں، مطلب چاند کے اعتبار سے 1 سال گزر جاتا ہے جب دینا ہے، پھر وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، لیکن عموماً لوگ رمضان کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہیں، تو رمضان میں زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح جو ہے فطرے کا ادا کرنا، ٹھیک ہے، فطرہ، اسی وجہ سے وہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، کہ فطرے کا ادا کرنا۔ تو یہ چند کام تھے، میں سمجھتا ہوں 16-17 کام ہم نے دیکھے جو رمضان میں مخصوص طور سے زائد کرنا ہے، جو عمومی اعتبار سے بھی ہمیں کرنا ہے، عام دنوں میں بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن خصوصی اعتبار سے رمضان کے مہینے میں اضافہ ان اعمال میں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز، کیونکہ رمضان ایک سیزن اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا ہم فائدہ اٹھائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چند اعمال تھے جو مخصوص طور سے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ جی جزاکم اللہ خیر، بہت ساری باتیں آپ نے اس تعلق سے بتائی۔ ایک اور چیپٹر رمضان کے اندر ہے، جیسا کہ آپ نے 16 چیزوں میں سے ایک چیز بتائی، صدقہ۔ اب رمضان اور صدقے کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور صدقے کا، جی تو دیکھیں رمضان اور صدقے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے صدقہ کرتے رمضان میں۔ بہت سے لوگ سمجھتے کہ، اور ایک غلط معاملہ یہ بھی ہے کہ رمضان کو چونکہ خرچے کا مہینہ بنا دیا تو صدقے کے لیے ہاتھ کھلتا ہی نہیں ہمارا، یہ صدقے کا مہینہ ہے۔ آئیے سنیے، یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، نیکی کرنے میں بہت آگے تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی بن جاتے، اور زیادہ سخاوت بتاتے، اور زیادہ خرچ کرتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت
تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے, اتنا زیادہ کرتے سب تیز ہوائیں چلتی ہیں, اور تیز ہوائیں جب چلتی ہے تو موسم میں تغیر آ گیا, پہچان لیتا ہے ہوا تیز چل رہی. اتنا زیادہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ کرتے, تو ہمیں بھی رمضان کو صدقہ کرنے میں کثرت سے کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے, چونکہ ہم رمضان کے اندر خرچ زیادہ کرتے ہیں, نتیجتاً صدقے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کپڑے لینے کے لیے پیسے چاہیے, جوتا لینے کے لیے پیسے چاہیے, رنگ روغن کے لیے پیسے چاہیے, میٹھا کھلانا ہے لوگوں کو پیسے چاہیے, وہ ساری چیزیں کرنا ہے جو ضروری نہیں ہے انسان کے لیے. عید کا منانا یہ ہے کہ خوشی ہو کہ انسان رمضان کا مقصد حاصل کیا, مقصد حاصل نہیں کیا عید منائی جا رہی, اس کے لیے خرچ. تو صدقات کہاں سے کریں گے ہم؟ تو رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 زیادہ کثرت سے صدقہ کرتے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خوب کثرت سے ہم جو صدقہ کیا کریں. جی, ایک شخص رمضان کے اندر صدقہ کرتا ہے اور ایک شخص عام دنوں میں صدقہ کرتا ہے. دونوں شخص کی نیکیوں میں کچھ فرق ہوتا ہے, یا عام دنوں میں بھی اتنا ہی ثواب ہے اور رمضان میں صدقہ کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ دیکھیے ایسی کوئی صریح روایت تو نہیں ہے, مطلب ایک دم ایسا اس میں یہ الفاظ ہو کہ رمضان میں کیے گئے صدقے کا زیادہ اجر ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ کرتے تھے, ہم بھی معمول بنا لے کہ زیادہ صدقہ کرے, پھر چاہے وہ زیادہ اجر ملے یا نہ ملے, اس لیے کہ ویسے بھی پیسے خرچ کرنے کا اجر تمام اعمال سے زیادہ ہے, 700 گنا. مطلب عام اعمال جب انسان کرتا تو 1 سے لے کر 10 نیکی ملتی ہے, صدقات کا پیسے خرچ کرنے کا ڈائریکٹ 700 اور ملٹیپل ٹائمز آف 700 ملتا ہے. یہ تو ویسے ہی اجر و ثواب میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی ہم کوشش. یہ تو بات ہوئی صدقے کی. اب آتا ہے دوسرا چیپٹر ہمارے سامنے, زکوٰۃ. صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہم پر فرض ہے. مطلب انسان کو جو وہ کماتا ہے, وہ کمائی اگر اس کی سیونگز نصاب کو, ایک نصاب ایک سرٹن لیول ہوتا ہے, اس نصاب کو پہنچ جائے تو اپنے مال کا 2.5% اگر کیش سونا چاندی ہے تو, جانوروں کے لیے الگ ہے, اور کھیتی باڑی کے لیے 5 یا 10% ہے, اور اگر زمین سے کچھ خزانہ مل جائے تو 20% ہے. تو یہ اس کو دینا ہے ہر سال. تو یہ ہے زکوٰۃ, جو اس کے مال کو خرچ کرنا, یہ مالی عبادت اور فرض ہے. جبکہ صدقات یہ نفلی چیز ہے. مطلب انسان 2.5% اگر کیش سونا چاندی ہے تو اس کو ہر سال سیونگز پر دینا ہی ہے, یہ فرض ہے. اس کے علاوہ وہ جو خرچ کرتا ہے اس کو صدقات ہم کہیں گے. تو زکوٰۃ مال کا فرض ہے, جو خرچ کرنا وہ زکوٰۃ ہے, اور جو فرض نہیں ہے اس کے علاوہ انسان خرچ کر سکتا ہے وہ صدقہ. یاد رکھیے, تو یہ فرق ہے. زکوٰۃ واجب اور فرض ہے, جبکہ صدقہ یہ نفل میں آتا ہے. جی, عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے تو زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے, جب اس کا وقت ہو جائے تب کرنا ہے, ورنہ انسان گناہ گار ہوگا. اگر رمضان سے پہلے میری زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہو رہی ہے تو میں رمضان تک لیٹ نہیں کر سکتا ہوں, میں گناہ گار ہو جاؤں گا. جی ہاں, یہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے بعد, ٹھیک ہے, شوال میں میری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن میں ان ایڈوانس رمضان میں دیتا ہوں, تو یہ تو درست ہو جائے گا, مطلب ایڈوانس زکوٰۃ دینا. لیکن یہ تو غلط ہوگا کہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا چاہیے, لہٰذا زکوٰۃ کو روکے رکھے, پھر رمضان آئے, پھر رمضان میں آپ زکوٰۃ دیں. یہ بالکل غلط ہوگا. بلکہ جب 355 دن چاند کے اعتبار سے جو کیلنڈر ہوتا ہے 1 ایئر ہو جائے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے. تو اگر آپ نے رمضان کو معمول بنا لیا ہے کہ رمضان سے رمضان دیتے تو رمضان ٹھیک ہے, لیکن زکوٰۃ اگر اس سے پہلے فرض ہوتی تو اس سے پہلے دینا ہے, اور اس کے بعد ہوتی ہے لیکن آپ ان ایڈوانس دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں دے سکتے ہیں. لیکن کیا زکوٰۃ کا رمضان میں دینے کا زیادہ ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں. یہ ایک فرض عبادت ہے, جب ہو جائے کرنا ہے. جی, رمضان میں کوئی زیادہ نہیں, لیکن لوگ سوچتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے, یا ایک ٹائم ٹیبل بن گیا ہے کہ رمضان سے رمضان, تو بہرحال رمضان سے رمضان ہے تو آپ رمضان میں ضرور اس کو دے دیں. لیکن یہ رمضان سے جڑی ہوئی عبادت نہیں, کبھی بھی کی جا سکتی. جی, مطلب اس کے ٹائم ڈیوریشن میں جیسے سپوز ٹو بی میری زکوٰۃ نکل رہی ہے اور 15 دن کے بعد رمضان ہے, جی, اور 15 دن پہلے میری زکوٰۃ کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں 15 دن بعد رمضان میں نکال لوں زکوٰۃ, تو کیا ایسا کرنا میرے لیے بہتر ہوگا یا مجھے 15 دن پہلے ہی نکال لینا؟ دیکھیے فرض عبادت جب ہو جائے وقت تو تب کرنا ہے. تو آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ 1 سال کے اندر یا 1 سال تک دے دینا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں, 1 سال کے اندر بھی نہیں دے رہے,
ایک سال تک بھی نہیں دے رہے اور اس کو لیٹ کریں ایک سال کے بعد، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ وجہ یہ کہ اگر انسان مر جائے تو رمضان سے پہلے، جی اور بتانا بھول گئے بچوں کو، کوئی دینے والا نہ رہا، بہرحال ضروری یہ ہے کہ جب ہو جائے فوراً دے دے، کوئی روکنے کی ضرورت جی۔ ہاں اگر ایڈوانس ہے، رمضان کے بعد ہو رہی ہے 15 دن، اور پھر آپ بول رہے پہلے دے دیتا ہوں، تو پہلے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کرنا غلط ہے، خطرہ ہے، رسک ہے کہ ایک فریضہ آپ کا آپ کے اوپر باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ تو بات ہو گئی صدقے اور زکوٰۃ کی۔ رمضان کے اندر ہی آخری عشرے کے اندر ایک چیپٹر اور ہمارے سامنے آتا ہے، ایک بات ہمارے سامنے اور آتی ہے، وہ ہے فطرہ۔ تو یہ فطرہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے فطرہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے، مطلب چاند دیکھنے کے بعد، مطلب عید کا چاند دکھ گیا اس کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے اناج یا کھانے پینے کی چیزیں، جس کے اندر حدیث میں آتا ہے اناج، جو، منقع، کھجور، پنیر، چاول، یہ آپ لوگوں کو غریبوں میں تقسیم کرتے، ہر فرد کے طرف سے، ٹھیک ہے، صدقہ کرتے، جس کی کوانٹٹی آج کے زمانے میں 2.5 کلو یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے، تو اتنا ہر فرد کی طرف سے غریبوں میں دیا جاتا، فطرہ یاد رکھیں۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فطرے کے تعلق سے جو باتیں ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، ان گناہ اور لغزشوں کی اللہ سے معافی مانگ لے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا ہے، یاد رکھیے، چاند دیکھنے کے بعد نماز عید سے پہلے، اور اگر عید کی نماز ہوگی تو یہ عام ہو جائیں گے، یاد رکھیے، پھر یہ صدقہ فطر باقی نہیں رہیں گا۔ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز، مطلب جو غلطیاں خطائیں ہوگی روزے میں اسے پاک کرنے کے لیے نیز، جو محتاجوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جو خطائیں ہوگی وہ بھی معاف ہو گئی، غریبوں کو کچھ مل بھی جاتا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا نماز عید سے پہلے۔ جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کے لیے عام صدقہ ہے۔ مطلب نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے عید سے پہلے نہیں دیا تو وہ صدقہ فطر نہیں رہیں گا، عام صدقہ ہو جائیں گا۔ اور عید چاند دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اور عید کی نماز سے پہلے۔ ہمارے پاس یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے دے دیتے کچھ لوگ، کہ بولے رمضان میں لوگ کھائیں گے۔ رمضان میں کھانے کے لیے فطرہ نہیں ہے، فطرہ ہے عید کے دن کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، ورنہ عید کے دن بھی لوگ بھیک مانگیں گے، یہ حکمت ایک نظر آتی ہے اس میں۔ لیکن آپ رمضان سے پہلے دیں گے تو پھر تو عید کے دن پھر بھوکا پیاسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب صدقہ رات میں، اگر رمضان میں رات کے چاند دیکھنے کے بعد دیں گے تو پھر وہ کب پسائیں گا اناج، کب کھائیں گا؟ سب سے پہلی چیز چاول ہے تو کوئی پسانے کی ضرورت نہیں۔ آپ گیہوں کیوں دے رہے اس کو؟ پساوا گیہوں دیجئے نا، پھر اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کتنے بولے عید کے دن چکی بند رہیں گی تو صحیح ہے نا، چکی بند رہیں گی تو آپ پساوا دیجئے نا، مارکیٹ میں تو پسے ہوئے گیہوں اویلیبل سر۔ تو ہم بھی اتنا، ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ سب سے ہلکا۔ میں نے یہ دیکھا ہوں کہ لوگ فطرے کا گیہوں بولے تو سب سے خراب گیہوں، فطرے کا چاول بولے تو سب سے خراب چاول، کیوں؟ غریبوں کو دینے کے لیے وہی دیں گے جو آپ کھاتے پیتے ہیں، یاد رکھیں ہر فرد کی طرف سے فطرہ آپ کو دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 1 سا ہے، اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو یا اس سے زائد کوانٹٹی ہوتی ہے، اور یہ ہر فرد کے طرف سے دینا ہوگا، یاد رکھیں سب کی طرف سے۔ اور اس کے لیے زکوٰۃ پے کرنے والا یا نہیں ضروری نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں فطرہ دے سکتا ہوں تو فطرہ میں دے دوں گا، اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کو غلے کی شکل میں دینا یہی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع، پنیر، یہ تمام چیزوں کا دینا جو ہے ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ یہ چاند دیکھنے کے بعد جو ہے شروع ہوتا ہے، اور عید سے پہلے اس کو جو ہے ادا کر دینا ہے، اور گھر کے ذمہ دار کو تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے، بچوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، غلام اگر آپ کیسے اس کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے گھر کا ذمہ دار صدقہ فطر دیں گا۔ کوانٹٹی جو ہے 2.5 کلو یا اس سے زیادہ ہوں گی۔ کھانے کی چیز ہوتے سب سے بہتر ہے۔ اب ہمارے ماحول میں کیا چلتا ہے کھانے کا، وہ دیجیے آپ۔ کھانے پینے کی سامگری، چاول دے سکتے ہیں آپ، کوئی گیہوں ضروری نہیں ہے، غلط فہمی انڈیا میں سب لوگ گیہوں ہی دیتے ہیں، سب لوگ گیہوں دیتے ہیں کیونکہ سب سے سستا ہے، وہ سستا ہوتا ہے، چاول بھی دے سکتے ہیں آپ، گیہوں دیجیے، منقع
सूखी हुई सूखा हुआ अंगूर, जी ठीक है, किशमिश जिसको बोलते हैं, वो देते थे आप लोग, पनीर देते थे, ठीक है, तो ये भी चीजें आप दे सकते। तो बहरहाल ग़िज़ाइयात खाने की चीजें हो, बहरहाल देने चाहिए। इसका मकसद है रोजे में हुई लर्जिशें अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। इसके अलावा गरीब इसमें खाएंगे, के अलावा ईद से पहले देना है, ईद की नमाज के बाद देने से इसका फ़ायदा ज़ाया हो जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा इन एडवांस नहीं देना है। कोशिश करें कि रात में चांद देखने के बाद या उससे पहले। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ताल्लुक़ से आता है कि आप जमा करने के एतबार से थोड़ा जल्दी करते, 28 या 29 तारीख को शुरू कर देते, लेकिन जमा करने के लिए तकसीम आप नहीं करते, तकसीम करते चांद देखने के बाद, तो जमा करते। तो बुखारी की रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा 28 या 29 तारीख को जमा कर लेते, लेकिन जमा करने के एतबार से, बांटने के नहीं। तो आपको अगर बांटना है तो वो ईद का चांद देखने के बाद उसको हमें तकसीम करना है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदक़तुल फितर वाजिब है, फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है? सदक़तुल फितर याद रखिए ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, देना ही है, करना ही है जिसकी ताकत और इस्तात है। इसमें ज़कात और नॉन ज़कात पेयर का कोई तफरीक, बहुत से लोग बोलते हैं जो ज़कात देगा वही सदक़ा फितर देगा, नहीं, जो सदक़ा फितर दे सकता है वो सदक़ा फितर देगा। जो शख्स ज़कात लेता है उसके लिए हाँ, सदक़ा फितर कौन लेगा? ज़कात के मुस्तहिक़ीन लोग लेंगे। सदक़ा फितर दिया जाएगा ज़कात के मुस्तहिक़ीन को, लेकिन कौन देगा? जिसमें ताकत है, वो जो देना चाहता है वो देगा, याद रखिए, ठीक है। तो अब मेरी इस्तिताअत ज़कात की नहीं है लेकिन सदक़ा देने की है, मतलब मेरी इस्तिताअत ज़कात की नहीं है लेकिन फितरा देने की है, तो मैं फितरा दूंगा। अब जिसने ज़कात ली लेकिन हालत ऐसे बन गया कि फितरा दे सकता है, वो भी दे, जो भी फितरा दे सकता है बहरहाल वो दे। इसमें ज़कात या साहिब निसाब होना जरूरी है। हाँ, लेगा कौन? जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन है। सदक़तुल फितर कितने छोटे बच्चे तक का अदा करना है? यानी अगर ईद से एक दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है घर में, तो क्या उसका भी सदक़तुल फितर अदा करना पड़ेगा? देखिए, सदक़ा फितर हर किसी की तरफ से, ईद के एक दिन पहले पैदा हो या ईद के दिन पैदा हुआ हो, उसका भी देना है। बल्कि बहुत से उलमा ने लिखा पैदा नहीं भी हो और पेट में जिंदा, उसका भी दे दिया जाए अभी। जी, मतलब सब जानों की तरफ से, जितनी जाने घर में सबकी तरफ से बहरहाल देना है। तो ये चंद बातें थी बहरहाल जो हमने मुनासिब समझी कि फ़ज़ाइल रमज़ान में हम रखें, इसलिए कि फ़ज़ाइल जानने से इंसान को इबादत करने में मज़ा आता है। जी बिल्कुल, जब इंसान को किसी चीज़ के फ़ज़ाइल फ़ायदे मालूम होते हैं कि ये करने से ये फ़ायदा है, तो इंसान टूट कर और जम कर वो अमल करता है। तो हमारी ये सीरीज़ का मकसद यही था कि हम वो बातें नाज़रीन के सामने रखें हमारे, कि वो किस तरह से अपनी इबादतों में शौक़ पैदा करे। बिलख़ुसूस रमज़ान जैसा मौसम बहार आ रहा है, गोल्डन ऑफ़र आ रहा है नेकियों के लिए, और अल्लाह की बरकतें और रहमतें इसके अंदर नाजिल होती है, और ये बहुत बाबरकत महीना है। ये हमारे गुनाहों को मिटाने की ताकत रखता है। ये महीना अल्लाह ने इस महीने में सिफत रखी है। ये महीना हमारी मग़फ़िरत का महीना बन सकता है। लिहाजा हम सब कोशिश करें कि इस महीने को हकीकत में अपने लिए मग़फ़िरत का महीना बनाएं, और इसके फ़ायदे और इसके फ़ज़ाइल जानकर उसको उठाने की जो है बहरहाल कोशिश करें। यही नीयत हमारी होनी चाहिए जब भी हम किसी चीज़ के फ़ज़ाइल जानते हैं, कि इसके फ़ज़ाइल का हम फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगियों को बहरहाल हम जो है तब्दील करें। मैं समझता हूँ नाज़रीन के सामने बहुत सारी बातें आई। रमज़ान के फ़ज़ाइल अभी और भी है, लेकिन यकीनन एक सीरीज़ में पूरे एक साथ रखना मुमकिन नहीं था, लेकिन अक्सर और बेशतर जो फ़ज़ाइल थे और जो करने के काम है कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर रखने की कोशिश की है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फैज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और रमज़ान के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम नुकात पर आपने हमारी रहनुमाई की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे, और साथ में अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल करे, और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, और आज का और हमारा प्रोग्राम भी यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी गुफ्तगू हमारी सीरीज़ दर सीरीज़ हुई है, अल्लाह ताला इन बातों को पर हम सबसे पहले हमें अमल करने की तौफ़ीक दे, और उसके बाद सबसे पहले हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। और नाज़रीन, जो भी बातें हमें फैज़ साहब ने बताई हैं, आप भी उन पर अमल करें। और ये रमज़ान का महीना है, और इस रमज़ान के महीने से ख़त्म होने तक ये तहैया करें कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाए, ना कि हम रमज़ानी मुसलमान ना बने, हम अल्लाह की इबादत करने वाले बने, हम साल भर वाले मुसलमान बने। सिर्फ रमज़ान में इबादत करके, सिर्फ रमज़ान के रोज़े रख कर, सिर्फ रमज़ान में नमाज़ें पढ़ कर, और बाकी 11 महीनों में
عبادتوں کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ہمیں پورے سال عبادت کرنی ہے اور تہہ دل سے اور تقوی والی عبادت کرنی ہے۔ تو ناظرین، فی الحال آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔